السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اچھی بات آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ عمل ہے۔ قرآن پاک کیوں نازل ہوا؟ ایک ایمان افروز کہانی۔ مدینے کی گلیوں میں چھوٹا سا لڑکا جس کا نام زہد اپنے دادا کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے دادا سے دین کے بارے میں سوالات کرتا اور دادا بڑی شفقت بھرے انداز میں اسے سمجھاتے۔ آج بھی زہد کے دل میں ایک سوال تھا جو وہ بہت دنوں سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ دادا جان، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ زید نے معصومیت سے کہا۔ ضرور بیٹا، جو دل میں آئے پوچھو، دادا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زید نے کہا، قرآن پاک کیوں نازل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب کیوں دی؟ زید نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ دادا جان نے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے زید کا ہاتھ تھاما اور قریب ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ بیٹا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں قرآن کے نزول کی حکمت بتاؤں، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، دادا جان نے کہا۔ بہت سال پہلے عرب میں لوگ بہت گمراہی میں تھے۔ وہ پتھروں اور لکڑیوں کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے تھے، جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے، یتیموں پر ظلم کرتے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ سچائی اور نیکی کا کوئی رواج نہ تھا۔ کمزور پر طاقتور ظلم کرتا، انصاف صرف امیروں کے لیے ہوتا اور غریبوں کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ لوگ نشے میں دھت رہتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں تک جنگیں کرتے۔ زید حیرانی سے سن رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ دنیا کتنی ظالم تھی جب قرآن نہیں آیا تھا۔ دادا جان نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس تاریکی سے نکالنے کے لیے اپنے سب سے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی کتاب نہ تھی جس سے وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا۔ زید نے مزید جاننے کے لیے دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، قرآن کیسے نازل ہوا؟ بیٹا، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، تبھی حضرت جبریل علیہ السلام کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورہ علق، یہ قرآن پاک کی پہلی آیات تھی جو نازل ہوئی۔ زید خوشی سے بولا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بتایا؟ جی بیٹا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو بتایا، پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ پیغام پھیلایا۔ لوگ پہلے تو مخالفت کرتے رہے، مگر جو لوگ سچائی کے متلاشی تھے وہ ایمان لائے۔ قرآن کے تعلیمات نے ظلم اور جہالت کو ختم کیا، لوگوں کو سچ بولنا، نرمی اختیار کرنا اور عدل و انصاف کرنا سکھایا۔ دادا جان، تو کیا قرآن صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو پہلے زمانے میں تھے؟ زید نے معصومیت سے پوچھا۔ دادا جان مسکرا کر بولے، نہیں بیٹا، قرآن قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہمارے لیے رہنمائی ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا امن کا گہوارہ بنے، ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے دادا جان؟ زید نے پوچھا۔ بیٹا، قرآن ہمیں ہر چیز کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر تم اچھا انسان بننا چاہتے ہو، سچ بولنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، والدین کی عزت کرنا چاہتے ہو، تو سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے یہ کتاب ہمیں اس لیے دی تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زید کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہترین بن سکتی ہے۔
بالکل بیٹا، دادا جان نے خوش ہو کر کہا، یہ وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک دیا تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں اور جنت کے مستحق ہو سکیں۔ زہد نے دل میں عہد کیا وہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرے گا۔ اس وعدے کے ساتھ وہ اور دادا جان گھر کی طرف چل پڑے جہاں قرآن پاک ان کی رہنمائی کے لیے موجود تھا۔